ماضی میں ایک ایسا کریکٹر گزرا ہے جو کبھی کسی کو نہیں بھولے گا. اس کا نام تھا ہٹلر. اس نے کہا تھا کہ میں نے دنیا سے 90%، 90% یہودیوں کو میں نے ختم کر دیا ہے. 10%، 5%، 10% میں نے خود چھوڑ دیے ہیں یا چھوٹ گئے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ لگے گا آنے والے وقت میں، اور آپ سوچیں گے کہ ان کو ختم کیوں نہیں کیا تھا. وہی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ امریکہ ہوگا، جہاں پہ اسرائیل ہوگا، جہاں پہ یہودی ہوں گے، وہاں سے کبھی خیر کی آواز نہیں آئے گی. وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا. امریکہ سے خبر آئی ہے جی. امریکہ کے آپ نیوز، وہاں کی نیوز دیکھ لیں، بی بی سی کھول کے چیک کر لیں، سی این این چیک کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. امریکہ کے بہت سے سائنسدان جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی دوسرے ملک کی حکومت نہیں ہے، کسی ملک کی فوج نہیں ہے، بلکہ اس کو خلائی مخلوق یعنی کہ ایلینز نے ان کو اغوا کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی چلاکی مکاری، بلکہ میں اس کو بے وقوفی کا نام دوں گا. ان کو لگتا ہے کہ دنیا کا ہر بندہ ہی بے وقوف ہے، کم عقل ہے. ان کی بے وقوفی اندازہ لگائیں کہ ایپسٹین فائل جس کے اندر یہ گوشت خور درندے، انسانی گوشت کھانے والے بچیوں کے، چھوٹی عمر کی بچیوں کو اغوا کر کے ایپسٹین کے ساتھ مل کے اس کے جزیرے کے اوپر شیطان کی پوجا کر کے ان بچوں کو پکا کے کھانے والے، بولتے ہوئے بھی یقین کرے کہ ایک کرہت سی آتی ہے، ایک الجھن ہوتی ہے، ایک آوازاری ہوتی ہے. تو وہ کرنے والے اب ان چیزوں کو، اپنے گناہوں کو کن چیزوں کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیں ان لوگوں کی مکاری. جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، جو سائنسدان اغوا ہوئے ہیں، یا جو لوگ اغوا ہوئے ہیں جس کا الزام خلائی مخلوق ایلینز کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے اغوا ہونے والوں کا تانا بانا جا کے جڑتا ہوگا ایپسٹین فائل سے. یا تو وہ ان کے ڈائریکٹ گواہ ہوں گے، یا وٹنس کے علاوہ ان کے کسی وٹنس سے قریبی رشتہ دار ہوں گے. کچھ دبانے کی کوشش اس کے اندر کی جا رہی ہے. تو ایک سوچنے کی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے، خلائی مخلوق صرف امریکہ میں ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کیا ان کو لینڈ کرنے کی جگہ کوئی پاکستان میں ان کو اغوا کرنے لائق بندہ کو، انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر کو اغوا کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو اغوا کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے یہاں پہ آ کے عمران خان کو کیوں نہیں اغوا کیا، نواز شریف کو کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کے جو بالکل بڑے لیڈر ہیں، پاکستان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، دنیا میں اتنے بڑے سائنسدان ہیں، وہ ایلن مسک کو اغوا کیوں نہیں کرتی خلائی مخلوق؟ انہوں نے اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کو، جس نے ایپل کی کمپنی بنائی، جس نے علی بابا بنایا، جس نے ای بے بنایا، اتنے بڑے بڑے جو ہیں انجینئر ہیں، اتنے بڑے بڑے اور سائنسدان ہیں، ان کو اغوا کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پہ وہ لوگ اغوا ہوئے ہیں جو ایپسٹین فائلز کے، یعنی کہ ان کی درندگی کے گواہ تھے یا گواہوں کے قریبی رشتہ دار تھے. تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں. آپ کو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی خبریں جو ہیں نا امریکہ سے آنی ہیں، نیئر فیوچر میں بھی آنی ہے. آپ کو پریزنٹ میں بھی نظر آئیں گی، آج کے میں بھی نظر آئیں گی، مستقبل میں بھی نظر آئیں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے بننے جا رہا ہے. گریٹر اسرائیل بننا ہے. لبنان کا انہوں نے کس حد تک، جو لبنان کے جو تاریخی جگہ تھے، جو قلعہ تھا وہاں پہ لبنان کا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس پہ اسرائیلی جھنڈا جو ہے لہرا دیا گیا ہے. تو میں اس کے لیے فتح کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. اس قابل نہیں ہیں وہ لوگ کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کچھ فتح کیا ہے. ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے کہ ناجائز قابض ہو رہے ہیں، وہ دنیا کے اوپر ناجائز قابض ہو رہے ہیں، لوگوں کا حق چھین رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں، ان کے گھر چھینے گئے ہیں. فلسطین میں ایک غربت زدہ ماحول تھا، وہ کوئی ایک ترقی یافتہ جگہ نہیں تھے فلسطین. ان کو وہ غربت زدہ مسلمان بھی ان کے بارے میں نہیں تھے، کیونکہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا. ان کو ڈر فلسطین کے لوگوں سے نہیں تھا، ان کے ایمان سے تھا. اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی دجالی فورس کا حصہ نہیں بن سکتے. تو انہوں نے ان لوگوں کو اس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو مجھے تو امریکہ کی اس طرح کی ایک بچگانہ قسم کی حرکتوں کے اوپر ہنسی آتی ہے. 2 منٹ ذرا خلائی مخلوق ایلین پہ بات کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں معاملہ شروع ہوا، یہ 1940-50 سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. سامنے کسی کی بوگس قسم کی ریکارڈنگ آتی ہے، فلائنگ سوسر جا رہی ہے، لائٹیں نظر آ رہی ہیں، گولے نظر آ رہے ہیں، وہ رنگ بدل رہے ہیں. لیکن یہ رنگ بدلتے گولے، یہ فلائنگ سوسر وغیرہ سب کچھ
پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، عراق میں، لبنان میں، سیریا ہو گیا اور کافی ملک ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ پاکستان میں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ جسٹ وہاں پہ جہاں پہ امریکی فوجی ہیں، جہاں پہ امریکہ کا لنک ہے، یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ وہاں پہ نظر کیوں آتا ہے؟ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایپسٹین فائلز کی آپ گہرائی میں جا کے سرچ کریں، کیونکہ یہاں پہ جب ایپسٹین فائل سے ریلیٹڈ کوئی بالکل کلیئر کٹ ویڈیو ڈال دی جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر، تو یوٹیوب اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یہاں پہ واضح نہیں کرنے دیتا یوٹیوب اس چیز کو، کیونکہ اس میں ایک بات اس طرح کی ہے کہ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو یو ایف اوز، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، دنیا میں بہت سی کائنات ہیں، اللہ کے پتہ نہیں کون کون سے چھپے ہوئے راز ہیں، لیکن اگر وہ واضح ہوتے ہیں تو جسٹ وہ امریکہ کے اندر واضح کیوں ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں صرف سارے کے سارے ٹیلنٹڈ، سب سے ٹاپ ٹیلنٹڈ جو جسے کہتے ہیں سائنسدان، کیا صرف امریکہ کے پاس ہے؟ رشیا کے پاس نہیں ہے؟ اتنی ترقی یافتہ اور ملک ہیں، کوریا کے پاس نہیں ہے، جاپان کے پاس نہیں ہے۔ جاپان کی جسٹ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کرنسی کتنی لو ہے، جاپان کے اوپر جائے کبھی آپ ویڈیو سرچ کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں 2026 چل رہا ہے، لیکن جاپان جس ٹیکنالوجی کے اندر جی رہا ہے وہ 2050 کی ہے، وہ دنیا سے 25 سال آگے ہیں۔ وہاں صفائی کا انتظام، وہاں پہ ہر چیز کا انتظام دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ یہ میں نہیں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا، آپ اس کے اوپر پراپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو خلائی مخلوق نے جا کے جاپان کے جو تھے وہاں کے انجینئرز تھے، جو وہاں کے جو سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کو اغوا کیوں نہیں کیا؟ ایلن مسک کے پاس وہ سائنسدان ہیں، ایلن مسک کے پاس وہ انجینئر ہیں جو تجربے کر رہے ہیں مارس پہ جانے کے لیے، فلاں جگہ جانے کے لیے، فلاں جگہ جانے کے لیے، وہ کیوں نہیں اغوا ہو رہے؟ آپ کو آنے والے دنوں میں رپورٹس مل جائیں گی کہ وہ لوگ اغوا ہوئے ہیں جن کا ڈائریکٹلی لنک تھا ایپسٹین فائلز کے ساتھ، یا وہ اس کے گواہ تھے، یا وہ اس کے شکار تھے، یا وہ ان کے وٹنس سے قریبی رشتہ دار تھے، تاکہ وٹنس کو وارننگ مل جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ وٹنس کو تو میرے خیال سے غائب نہیں کر سکتے، کیونکہ وٹنس ڈائریکٹ اگر صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گوشت خور درندے جو ہیں یہ گلٹی ہو جائیں گے، ان پہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے ان بندوں کو غائب کروا دیا جو گواہ تھے۔ تو یہ اس کے اندر بہت بڑی امریکہ کی ایک کالی سوچ ہے، ایک بھیانک قسم کی سوچ ہے، ایک بھیانک ورک ہے، ایک ڈارک قسم کی سوچ ہے ان کی، بھیانک قسم کا وہ ایسا المیہ ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے اوچھے قسم کی باتیں کر کے۔ ایلین آ گیا، خلائی مخلوق آ گئی، ہمارے سائنسدان اٹھائے گئے۔ اچھا ایک اور سوچنے کی بات، یو ایف او فائلز تو اب لیک ہوئی ہیں نا کچھ عرصہ پہلے، تو جو سائنسدان کیا فائلز لیک ہونے کے بعد ہی کیوں اغوا ہو رہے ہیں؟ فائلز لیک ہونے سے پہلے کیوں نہیں کوئی سائنسدان آج تک اغوا ہوا؟ جو یو ایف او تھے، جو ایلینز تھے، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب پہلے ہمارے بارے میں خبریں لیک کریں تو پھر ہم اغوا کریں گے لوگوں کو۔ 751 ہوئی ہوئی تھی جی خلائی مخلوق کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، ہیں ہمارے کوتوالی تھانے میں پرچہ درج ہوا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی دنیا میں نا واقعات ہو رہے ہیں، جیسے کہ دنیا میں کوئی 6-7 سال کے بچوں کی ٹوٹل آبادی ہے، یہاں پہ کوئی عقل فہم رکھنے والا بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ یہاں پہ یعنی کہ سمجھ نہیں سکتا، سب پوری دنیا کو بیوقوف پاگل قرار دیا جا رہا ہے ایسی باتیں کر کے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو ہمارے بڑے اینکر پرسنز ہیں، جو سینئر اینکر پرسن ہیں جن کے ملینز میں سبسکرائبر اور فالورز ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں، وہ جھوٹی خبر بھی دیتے ہیں تو لوگ یقین کرتے ہیں، وہ کیوں آگے آ کے ایسی چیزوں کو الیبوریٹ نہیں کرتے؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ میری طرح کے چھوٹے یوٹیوبر جو ہیں وہ آ کے غلط باتیں کر رہے ہیں کہ واقعی اگر خلائی مخلوقیں ہیں، تو پھر آ کے نا خلائی مخلوق کی آپ حق میں بات کر دیں کہ ہاں جی واقعی خلائی مخلوق نے وہاں کے سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے بڑے سینئر قسم کے جو اینکر پرسن ہیں، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا، حامد میر صاحب، جنہوں نے جا کے اسامہ بن لادن کا افغانستان میں جا کے انٹرویو کیا۔ میری 1 منٹ کی خاموشی کو خاموشی نہ سمجھیے گا۔ تو کیا ہمارے اس طرح کے جو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، کیا وہ اس کے اوپر ورکنگ کر کے کیا اپنی رپورٹ پیش کیوں نہیں کرتے ایسی چیزوں کے اوپر؟ ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ عام عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں، جو عام عوام غریبی کے نیچے پس رہی ہے، وہ تو اس کے بارے میں نہیں بولتے، انہوں نے
امریکہ کی خلائی مخلوق کے بارے میں کیا بولنا ہے، ان کی ایپسٹین فائلز کو چھپانے کی جو کالا ان کا جو ایک کالی سوچ ہے اس کے بارے میں بولنے کی ان کے اندر ہمت کہاں ہوگی. پھر وہ لفافے آنے بند ہو جائیں گے جی. لفافے اس طرح اندھیری میں لفافے آتے ہیں نا، ہم عام بندوں کے جب اندھیری چلتی ہے نا تو لفافے آتے ہیں، وہ خالی شاپر ہوتے ہیں. لیکن جب بڑے لوگوں کو لفافے جاتے ہیں ان لفافوں کے اندر تو بس یہ میں نے اپنا موقف آپ کے آگے رکھنا تھا. تو اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو پلیز لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ لوگوں کی ہیلپ سے میرا چینل گرو ہو رہا ہے. آپ لوگوں کی موٹیویشن جو ہے، یہی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ آپ ایک لائک کا بٹن آپ پریس کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں اپنے کسی یار دوست کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں. میرے سبسکرائبر فرض کریں 3200 ہیں اور جب مجھے نظر آتا ہے 3201 ہو گئے ہیں، میری اسمائل ایسے ہو جاتی ہے. جب 3202 ہوتے ہیں میری اسمائل ایسے ہو جاتی ہے. تو ایک میرے لیے موٹیویشن ہے. تو میری اسمائل بڑھانے میں میری ہیلپ کیجیے گا جی پلیز. چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. خدا حافظ.